بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین اللهم صل علی محمد وعلی محمد. النزاع فی حجیت المفہوم لا شک ان الکلام اذا کان له مفہوم يدل عليه فهو ظاهر فيه فيكون حجة من المتكلم على السامع ومن السامع على المتكلم كسائر الظواهر الأخرى. بحث ہماری مفہوم کے بارے میں ہے. اس عنوان میں وارد ہونے سے پہلے ایک نقطہ آپ کے لیے واضح ہو جانا چاہیے، جو کہ واضح ہے، متوجہ ہو جائے. اصول مظفر کے 4 حصے انہوں نے کیے. پہلا حصہ مباحث الفاظ، دوسرا حصہ ملازمات عقلیہ، تیسرا حصہ مباحث حجت، اور چوتھا حصہ تعادل تراجی یعنی تعارض کی بات، تعارض بین الاخبار. ٹھیک ہے نا؟ یہ 4 حصے کیے گئے. پہلا حصہ جو مباحث الفاظ ہے، جو ہم اب پڑھ رہے ہیں، مباحث الفاظ میں سے ہی یہ ہے. اس میں بحث کیا ہوگی؟ کس چیز کی تھی؟ اس میں تھی ظہور الفاظ کے بارے میں، کہ فلاں لفظ فلاں چیز میں ظہور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. یہ بحث ہے مباحث الفاظ. صیغہ افعل کیا وجوب میں ظہور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ صیغہ لا تفعل نہیں میں ظہور رکھتا ہے یا حرمت میں ظہور رکھتا ہے یا، یعنی امر وجوب میں نہیں حرمت میں ظہور رکھتے ہیں یا ظہور نہیں رکھتے. یہ واضح ہو جانا چاہیے. دوسری اور چوتھی کو ہم روک لیتے ہیں. ہمارا جو موضوع بحث کے لیے جو ضروری ہے مورد بحث میں، وہ پہلا حصے کی بحث اور تیسرے کی. پہلے حصے کی واضح ہوگی. ادھر دیکھیں، ادھر کوئی چیز بھی نہیں ہے ابھی تک. آپ ادھر بیٹھ جاتے ہیں سر جھکا کر، پھر اس لیے تو واضح نہیں ہوتی بات. ٹھیک ہے نا؟ اول میں کیا ہے؟ الفاظ ہیں. کیا الفاظ میں بحث ہے؟ یعنی امر وجوب میں ظہور رکھتا ہے. دیکھا یہ ادھر لکھا ہوا نہیں تھا، اس لیے آپ دیکھ رہے تو کیا سمجھ آئے کہ یہ چیز، یہ لفظ فلاں چیز میں ظہور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. وجوب میں ظہور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. انہوں نے ثابت کیا تھا کہ امر وجوب میں ظہور رکھتا ہے، نہیں حرمت میں، الی آخر جو بھی کیلو کال تھی گزر چکی ہے. ٹھیک نا؟ مبحث ثالث میں، مباحث حجت میں، اصول ثالث مباحث حجت میں کیا بحث تھی؟ فلاں چیز حجت ہے یا حجت نہیں ہے. ظہور تو رکھتی ہے، ظہور رکھنے کے بعد حجت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہاں تھی بات حجت میں. یہ دو واضح. اب انہوں نے عنوان کیا دیا ہے دوسری بحث کا؟ مفاہیم میں جو دوسری بحث ہے، پہلی بحث گزر چکی ہے معنی کلمۃ المفہوم. دوسری بحث کا عنوان کیا ہے؟ النزاع فی حجیت المفہوم. نزاع کس چیز کے بارے میں؟ مفہوم کے حجت ہونے کے بارے میں. ظاہراً اس سے کیا سمجھا جاتا ہے؟ اس عنوان سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید بحث ہوگی کیا مفہوم حجت ہے یا نہیں ہے. یہی لکھا ظاہراً تو یہی سمجھا جا رہا ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں حقیقتاً بات اس طرح نہیں ہے. حقیقتاً بحث اس طرح نہیں ہے. عنوان اس طرح ہے، حقیقتاً بحث اس میں یہ ہونی ہے، نزاع یہ نہیں ہے کہ کیا مفہوم حجت ہے یا نہیں. نزاع یہ ہے کیا جملہ شرطیہ مثلا مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. حقیقتاً یہ نزاع. کیونکہ اگر یہ ثابت ہو جائے فلاں جملہ مفہوم میں ظہور رکھتا ہے تو پھر مفہوم حجت خود بخود ہوتا ہے. پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں جملہ کا مفہوم ہے تو یہ پکی بات ہے کہ پھر مفہوم حجت ہے.
ٹھیک ہے نا. جی. تو فرماتے ہیں عنوان سے دھوکا نہیں نہ کھانا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہی بحث ہے آج صرف، اور کوئی بحث پیچیدگی بالکل نہیں ہے. النزاع فی حجیت المفہوم، نزاع مفہوم کی حجیت کے بارے میں. تو کیا معنی یہاں کریں گے؟ یہ تو ہم نے ویسے لفظی کر دیا. النزاع فی حجیت المفہوم کا معنی کریں گے کہ کیا مفہوم کا وجود ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اگر وجود ہے تو پھر تو حجت ہی ہے نا. لا شکا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان الکلام، ہر کلام، ہاں جی، ان الکلام، ان الکلام اذا کان له مفہوم، جب کلام کے لیے مفہوم ہو، یدل علیہ، ٹھیک ہے نا، کلام اس پر دلالت کرے، فہو ظاہر فیہ، تو وہ کلام ظاہر ہوتی ہے کس میں؟ ٹھیک ہے نا. یعنی مفہوم اس سے پھر سمجھا جاتا ہے. تو فیکون حجتا من المتکلم علی السامع، تو یہ مفہوم، یہ کلام سامع کی طرف سے، متکلم کی طرف سے سامع پر حجت ہے. ومن السامع علی المتکلم، اور سامع کی طرف سے متکلم کی طرف سے سامع پر حجت ہے، اور سامع کی طرف سے متکلم پر حجت ہے. کسائر الظواہر الاخری، جس طرح کے دوسرے ظواہر گزر چکے ہیں، مثلا امر نہیں وغیرہ. ٹھیک ہے نا. یہاں تک بات اوکے. یہیں پر ایک اور نقطہ دے کر پھر اگلا ترجمہ کرتا ہوں کہ جب یہ کلیئر ہو جائے گا نا کہ بلا یہ آگے آئے گا. انہوں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کلام کے لیے مفہوم ہو تو وہ حجت ہوتا ہے. یہی کہا تھا. جب حجت ہے، مفہوم کلام کے لیے کیا ہے؟ ظہور ہے. کلام فلاں چیز میں ظہور رکھتی ہے. مباحث الفاظ میں تو یہی بات تھی. اگر یہ ثابت ہو گیا کہ واقعاً ظہور رکھتی ہے تو اگلا مرحلہ کیا آئے گا؟ پھر کیا حجت بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ حجت ہے یا نہیں ہے، اس بحث کا تعلق مباحث الفاظ سے نہیں ہے. اس بحث کا تعلق اس مباحث حجت سے ہے. یہاں فقط یہی ثابت کرنا ہے کہ کلام فلاں چیز میں ظہور رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. رکھتی ہے تو کہیں گے فلاں کا نظریہ رکھتی ہے، فلاں کا نظریہ نہیں رکھتی. اب ظہور رکھنے کے بعد حجت ہے یا نہیں ہے، یہ مرحلہ وہاں آئے گا، یہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اذن، ٹھیک ہے نا. جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر ظہور ثابت ہو جائے تو حجت کا مرحلہ آ جاتا ہے، تو حجت ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر ما معنی النزاع فی حجیت المفہوم، یہ جو آپ نے عنوان لگایا ہے کہ مفہوم کی حجیت کے بارے میں نزاع، اس کا معنی کیا ہے پھر؟ حینما یقولون، مثلا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ حل مفہوم شرط حجت اولا، کہ مفہوم شرط حجت ہے یا نہیں ہے، اس کا کیا معنی مراد آپ لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. کہ وہی حجیت والا معنی لیتے ہیں؟ اگر وہی لیتے ہیں تو پھر یہاں اس کے مورد بحث ہی نہیں ہے. وہ تو مباحث حجت میں ہونا چاہیے تھا، یہاں تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا. مطلب اعلیٰ تقدیر ہی، اس بنا پر کہ جب مفہوم کے قائل ہو جائیں کہ مفہوم کا وجود ہے، ظاہر ہے، کلام ظاہر ہے، مفہوم میں ظہور رکھتی ہے، لا يدخل هذا النزاع في مباحث الالفاظ. جب مفہوم ہے، ظہور ثابت ہو گیا ہے مفہوم میں کلام کا، تو یہ تو مرحلہ کمپلیٹ ہو گیا. تو پھر یہ نزاع مباحث الفاظ کا تو نہ رہا. مباحث الفاظ والا مورد تو کمپلیٹ ہو چکا ہے. پھر کہاں جائے گا؟ اللہ تکان مباحث الفاظ سے یہ نزاع کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا. اللہ تکان الغرض منها تشخیص الظہور فی الکلام، مباحث الفاظ میں کیا غرض ہوتی ہے؟ غرض مباحث الفاظ میں یہی ہوتی ہے کہ تشخیص الظہور فی الکلام، کہ کلام میں کسی شے کے ظہور کو مشخص کرنا، کہ کلام فلاں چیز میں ظہور رکھتی ہے یا اس کلام کا مفہوم ہے یا نہیں ہے. وطن کی یا سغریات حجیت ظہور، ظہور کی حجیت کی سغریات کو منقح کرنا، روشن کرنا.
یہ مباحث الفاظ کا کام ہے، کبرا کو نہیں، صغرا کو، ٹھیک ہے نا. تو جب صغرا آپ نے واضح کر لیا کہ کلام کا ظہور مفہوم میں ہے، تو پھر یہ بات مباحث الفاظ سے نکل جائے گی اور کہاں جائے گی؟ بل ینبغی ان یدخل فی مباحث الحجیہ. تو مناسب ہے کہ پھر یہ بات کہاں جانی چاہیے؟ مباحث حجت میں. کل بحث عن حجیت ظہور ہے، جس طرح کہ ہم وہاں بحث کریں گے مباحث حجت میں کہ ظہور حجت ہے یا نہیں ہے، کتاب حجت ہے یا نہیں ہے، شہرت حجت ہے یا نہیں ہے، الی آخر ونحو ذالک، یعنی شہرت وغیرہ. یہ ہو گیا سوال، یہاں تک سوال تھا. واضح ہوا سوال؟ جواب فرماتے ان نزاع ہونا فی الحقیقت، فرماتے ہیں یہاں حقیقتاً جو نزاع ہے نا، نوان سے دھوکہ مت کھانا، حقیقتاً جو نزاع ہے نا، انما ہوا فی وجود دلالت علی المفہوم، وہ اس بارے میں ہے کہ کیا کلام کی دلالت مفہوم پر ہے یا نہیں ہے. واضح ہوا یا نہ ہوا؟ اے فی اصل ظہور الجملہ فی ہے و عدم ظہورہا، یعنی بحث یہ ہے کہ حقیقتاً ابتداءً جملہ مفہوم میں ظہور رکھتا، فی ہے یعنی مفہوم میں ظہور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، و عدم ظہوری یعنی یا ظہور نہیں رکھتا. یعنی بحث حقیقتاً اولاً یہی ہے اس میں کہ جملہ کا ظہور مفہوم میں ہے یا نہیں ہے. وہ بعبارت اوضح، مزید وضاحت والی عبارت کے ساتھ ہم کہتے ہیں النزاع ہونا فی حصول المفہوم للجملہ لا فی حجیت المفہوم. ٹھیک ہے نا، بعد فرض حصول المفہوم. نزاع جو ہے نا یہاں وہ اس بارے میں ہے کہ جملہ شرطیہ کے لیے مثال کے طور پر، مثال کے طور پر جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم حاصل ہے یا نہیں ہے، نہ کہ یہ بات ہے کہ جملہ کے لیے مفہوم کے ثابت ہونے کے بعد حجیت حاصل ہے یا نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لا فی حجیت احسنتم، اصلی ظہور کہ اس کلام کا ظہور مفہوم میں ہے یا نہیں ہے، یہی بات ہے. ایسا نہیں ہے، علیکم السلام، ایسا نہیں ہے کہ مفہوم کا ظہور ثابت کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ جو حجیت والا ہوتا ہے کہ یہ مفہوم جو ہم نے ثابت کر لیا ہے یہ حجت ہے یا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. بات یہی کچھ تھی جو ختم ہو گئی، آگے اسی بات کو دوبارہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. فمعنی النزاع فی مفہوم میں شرط ہے، مفہوم شرط میں نزاع کا معنی پھر یوں بنے گا کہ ان الجملہ شرطیہ تھا، جملہ شرطیہ مع قطع نظر عن القرائن الخاصہ، قرائن خاصہ سے قطع نظر ہٹ کر، یعنی قطع نظر کرتے ہوئے قرائن خاصہ کوئی ایسے موجود نہیں ہے جو مفہوم پر دلالت کریں. دیکھیے گا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کلام میں خاص قرینہ لگا دیا جاتا ہے جو اس کے کسی چیز میں ظہور رکھتا ہے، ظہور پر دلالت کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ کہہ دیتے ہیں رأیت الاسد، رأیت اسد فی الحمام، ٹھیک ہے، فی الغرفہ، غرفہ میں دیکھا، حمام میں نے اسد کو دیکھا، مسجد میں نے دیکھا اسد کو. تو یہ مسجد، غرفہ، حمام قرینہ لگ گیا ہے کس پر؟ کہ یہ اسد جو ہے انسان جو ہے نا شجاع، اسی پر دلالت کر رہا ہے، اس نے اسی کو دیکھا، انسان کو دیکھا ہے، قرینہ لگ گیا نا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کلام میں قرینہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے کہ یہ کلام مفہوم میں ظہور رکھتی ہے. فرماتے ہیں اس کلام سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے جو قرینہ کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے نا. ان الجملہ تشریعیہ ما قطع نظر عن القرائن الخاصہ، کہ جب قرینہ بھی نہ ہو کلام میں جو قرینہ دلالت کرے کہ حال تدل علی ان انتفاء الحکم عند انتفاء شرط، کیا حکم منتفی ہو جاتا ہے شرط کے منتفی ہونے کے بعد. ٹھیک ہے نا. وحل ہی ظاہرۃ فی ذلک، کیا جملہ شرطیہ انتفاء الحکم عند انتفاء شرط، ذالک کا ترجمہ کر رہا ہوں، کیا جملہ شرطیہ ظاہر ہے فی ذلک یعنی انتفاء الحکم عند انتفاء شرط میں، یا ظاہر نہیں ہے. ہاں جی، انتفاع کی ویسے کل مزید کھل کر آنی تھی. مثال کے طور پر اچھا نہ یہ جو کل سوری چلی گئی ہے وہ تو موضوع منتفی ہو جائے گا نا، شرط کوئی وہ کہتے ہیں انتفاع الحکم عند انتفاع شرط. کل والی مثال اذا بلغ الماء قرًا،
लम युनज्जिस हो शय, ठीक है ना, जी। कि जब पानी कुर तक पहुंच जाए, हुक्म क्या है? किसी चीज से नजर आसान, तुम हुक्म क्या है? नजिस। नहीं आता, शर्त क्या है? अगर कुर तक पहुंच जाए। बलूग, बलूगिल मा इलल कुर, ये शर्त है। हुक्म क्या है? अदम तनज्जुस शय, उस शय। जब फरमाते शर्त मुंतफी हो जाए तो हुक्म मुंतफी हो जाएगा। शर्त क्या थी? कुर, कुरियत, पानी की कुरियत। हुक्म क्या था? अदम तनज्जुस। शर्त उठा लें आप, कुर तक नहीं पहुंचा, यानी कुर से कम होता है पानी, तो हुक्म खुद ब खुद अदम तनज्जुस वाला उठ जाएगा। जब पानी कुर से कम होगा तो पानी नजस हो जाएगा। ठीक है, यानी इन द इंतफाइल हो शर्त इंतफाइल हुक्म। वादे हुआ या नहीं? वाज़ेह। अच्छा, ला अन्नहु बाद दलालतिहा, ऐसी बात नहीं है कि बाद दलालतिहा जुमला की दलालत हो अला हाज़ल मफहूम, मफहूम पर, व ज़हूरिहा फीहे, और जुमला शर्तिया या जुमला दलालत करता हो, ज़ाहिर हो मफहूम में, फिर इंतज़ा किया युतनाज़ा फी हुज्जियतिल मफहूम। ऐसी बात नहीं है कि पहले मफहूम पर जुमला ज़हूर रखता है, उसके बाद हम निज़ा कर रहे हैं मफहूम की हुज्जियत के बारे में, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हमारा निज़ा खुद ज़हूर जुमला फिल मफहूम के बारे में है। फ़इन्न हाज़ा ला माना लहू, इस निज़ा का कोई माना ही नहीं बनता। यहाँ किस निज़ा का? हाँ, हुज्जत है या हुज्जत नहीं है, इस निज़ा का माना यहाँ नहीं बनता। यहाँ माना किसका बनता है मबाहिस अल्फाज में? क्या जुमला मफहूम में ज़हूर रखता है या शांत? व इन औ हमा ज़ालिक ज़ाहिरो बाज़े ताबीरातिहिम, अगरचे फरमाते हैं उलमाए उसूल की बाज़ ताबीरात जो हैं वो इस बात का वहम दिलाती हैं। ज़ालिक, इस बात का, ज़ालिक मैं पहले तर्जुमा करूँ, ज़ालिक यानी अन्निदाओ फी हुज्जियतिल मफ़हूम व अदम हुज्जियतिही, आसान, कि ये मफ़हूम निज़ा इस बात में कि मफ़हूम हुज्जत है या नहीं। फरमाते हैं उसूलियों ने कुछ ऐसे जुमले लिखे हैं जिनकी वजह से पढ़ने वाले को वहम हो जाता है कि यहाँ जो बहस है वो असल ज़हूर जुमला के बारे में नहीं है बल्कि हुज्जियत मफ़हूम के बारे में है। जिस तरह के कमा यकूलून, वो उसूली कहते हैं मफ़हूम व शर्त हुज्जतुन अमला, कि मफ़हूम शर्त हुज्जत है या जब ये ताबीर कहेंगे कि मफ़हूम इनवान में यही ब्रैकेट में ऊपर लिख देंगे मफ़हूम और शर्त हुज्जतुन अमला, इससे आप क्या समझेंगे? आपको क्या वाहम होगा? यही वाहम होगा कि मफ़हूम की हुज्जियत के बारे में हो रही है बात, ना कि ये होगा कि जुमला ज़हूर रखता है मफ़हूम में या नहीं रखता। हालांकि हकीकतन मुराद यही होती है उनकी कि जुमला ज़हूर रखता है या नहीं रखता, यानी पहला मरला मुराद होता है, दूसरा मरला वो हुज्जियत वाला मुराद नहीं होता। इबारत ऐसी ले आते हैं जिनसे वाहम वही होता है। वलकिन गर्ज़हुम, इबारत तो इस तरह की लाते हैं, लेकिन गर्ज़हुम मा ज़करना, उन असूलियों की कर्ज वही होते हैं जिसको हमने जिक्र किया। वो हमने जिक्र किसको किया? अन्निदाओ फी ज़हूरिल जुमलते, हाँ समतम, कि मफ़हूम में जुमला का ज़हूर है या नहीं है। यहाँ तक वाज़ेह बात। कमा अन्नहु ला निज़ा फी दलालत बाज़िल जुमल अलल मफ़हूम लहा, फरमाते हैं जिस तरह के कोई निज़ा नहीं है कि बाद जुमले ऐसे हैं जो मफ़हूम पर दलालत करते हैं, उन जुमलों के लिए मफ़हूम पर दलालत वाज़ेह है, इसमें कोई निज़ा नहीं है। इज़ा कानत लहा करीना खासा, जब उन जुमलों के लिए कोई खास करीना नास्ब किया गया, और जैसे मैंने पहले अर्ज किया है अला ज़ालिकल मफ़हूम, उन जुमला लिखा गया है और जुमले में क्या है? खास करीना लगा दिया गया है जो दलालत करता है कि इसका मफ़हूम है, तो उसमें कोई झगड़ा भी नहीं है, वो उसका मफ़हूम साबित है। ठीक है ना कि उसमें फिर बात वो हुज्जियत वाली आ जाएगी क्योंकि मफ़हूम साबित है। हमारी बात जो है किस बारे में है? जिसका मफ़हूम साबित नहीं है, निज़ा करेंगे कि मफ़हूम है या नहीं है।
فإن هذا ليس موضع کلامهم، یہ بھی ہمارا موضع کلام نہیں ہے جس کے بارے میں ثابت ہو کہ اس کا مفہوم ہے، بل موضع الکلام و محل النزاع، ہمارا موضع کلام اور محل نزاع کیا ہے؟ فی دلالت نوع تلک الجملۃ، جملہ کی اس نوع کے بارے میں ہے کہ جس مطلقاً نوع جملہ کے بارے میں ہے کہ مطلقاً نوع جملہ، مطلقاً جملہ مفہوم میں ظہور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، جس میں قرینہ بھی نہ لگا ہو، ہمارا نزاع ہماری بحث اس میں ہے جس میں قرینہ نہ لگا ہو مفہوم پر دلالت کرنے والا، خالی جو نوع جملہ ہے اس میں ہے کہ یہ جو جملے کی نوع ہے، یہ جو جملہ ہے یہ مفہوم میں ظہور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، ہماری بحث یہ ہے۔ تکرار ہو رہا ہے بار بار بات کا، بات چھوٹی سی ہے وہی جو آپ کے ذہن میں راسخ ہو چکی ہے۔ کا نوع الجملۃ شرطیۃ علی المفہوم، جس طرح کے جملہ شرطیہ کی نوع کا دلالت کرنا مفہوم پر، ما تجرد عن القرائن الخاصہ الی آخر۔ تیسری بات چھوٹی سی ہے، بس ترجمہ ہی ہے اس میں، اقسام المفہوم، مفہوم کی اقسام کے بارے میں۔ فرماتے ینقسم المفہوم الی مفہوم الموافقۃ و مفہوم المخالفہ، مفہوم تقسیم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف، ایک مفہوم موافقت اور دوسری مفہوم مخالفت۔ موافقت یعنی مفہوم میں جو حکم پایا جاتا ہے نا، جو حکم مفہوم میں موجود ہے وہ منطوق والے حکم کے کیا ہے؟ موافق ہے، اس لیے اسے مطابق ہے، اس لیے اسے مفہوم موافقت کا نام دیا جاتا ہے۔ اور مخالفت کا کیوں دیا جاتا ہے؟ چونکہ مفہوم میں پایا جانے والا موجودہ حکم، پایا جانے والا حکم منطوق والے حکم کے کیا ہوتا ہے؟ مخالف ہوتا ہے، اس لیے اسے مفہوم مخالفت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ چل رہے ہیں۔ اچھا، مفہوم الموافقہ، ما کان الحکم، تعریف مفہوم موافقت کی آپ سے پوچھی جا سکتی ہے، یہ شروع ہو رہی۔ ما کان الحکم فی المفہوم موافقا فی سنخ للحکم الموجود فی المنطوق، فرماتے ہیں وہ حکم ہے۔ کل مصنف علیہ الرحمہ نے مفہوم کی کیا تعریف کی تھی؟ مصنف علیہ الرحمہ نے هو الحکم، هو حکم دل علیہ اللفظ، هو حکم دل علیہ فی محل نطق، ٹھیک ہے نا جی، لا فی محل نطق، دل علیہ اللفظ لا فی محل نطق۔ مقصود بات کیا ہے ہمارا؟ ہوا حکم، مصنف نے کہا تھا مفہوم حکم ہوتا ہے، اس لیے بات کرنا۔ ما کان الحکم فی المفہوم، جو حکم مفہوم میں پایا جاتا ہے وہ حکم موافقاً، وہ مطابق ہو، فی سنخ، نوعیت میں، ماہیت میں، اس حکم کے للحکم، اس حکم کے الموجود فی المنطوق، جو حکم منطوق میں موجود ہوتا ہے۔ واضح ہوا یا نہ ہوا؟ تعریف واضح ہوئی یا قبلہ؟ فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِي الْمَنْطُوقِ، قبلہ مزید واضح فرما دیں، فرماتے ہیں میں مزید واضح کرتا ہوں۔ فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِي الْمَنْطُوقِ الْوُجُوبَ، فرماتے ہیں اگر منطوق میں حکم وجوب والا تھا، كَانَ فِي الْمَفْهُومِ الْوُجُوبَ أَيْضًا، تو مفہوم میں بھی حکم وہی وجوب والا ہوگا، اسی منطوق والے وجوبی حکم کی طرح۔ ٹھیک ہے نا جی؟ وَهَكَذَا، اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں اگر منطوق میں حکم کیا تھا؟ استحبابی تھا، تو مفہوم میں بھی استحبابی، مفہوم میں حکم حرمت والا تھا تو منطوق میں بھی الی آخر۔ موافقت یعنی قد دلالت الاولویت، جس طرح کے دلالت اولویت، کس میں اولویت کی دلالت ہے؟ فی قولہ تبارک و تعالی، اس اللہ تبارک و تعالی کے قول میں جو آگے آ رہا ہے، اسی یہیں پر توجہ فرمائیے گا، اسی کو مفہوم اولویت بھی کہا جاتا ہے، مفہوم موافقت کو۔ آپ سے پوچھا جائے تو مفہوم اولویت وہ بھی یہی ہے، آگے آ رہا ہے فحو الخطاب بھی اسی کو کہا جاتا ہے، مفہوم موافقت۔ ہاں جی، جو خطاب سے بات سمجھی جائے، فحو سمجھنا، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، دلالت اولویت کیا ہے؟ فلا تقل لہما اف، کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ سن رہے ہیں ہم؟ ماں باپ کو سن بھی رہے ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے۔ اچھا جی، الا نہیں ان ضرب و شتم، اچھا یہ کہاں دلالت کرتا ہے؟ اولویت کی دلالت کس پر ہے؟ قد دلالت الاولویت ھذا الجملہ علن نہیں، دلالت الاولویت علن نہیں ان الضرب،
یہ اوف بطریق اولا دلالت کرتا ہے کس پر؟ ضرب کی نہیں پر، کہ مارنے سے بطریق اولا نہیں کی گئی ہے، وشتم اور گالی گلوچ دینے سے بطریق اولا نہیں کی گئی ہے، کس کو؟ ابوین بابا کو۔ سمجھ آئی ہے؟ جب اوف کرنے سے نہیں آئے تو پھر بطریق اولا مفہوم موافقت کی بنا پر، مفہوم اولویت کی بنا پر گالی گلوچ سے اور مارنے سے نہیں کی گئی ہے۔ ونحو ذالک، اسی طرح نہیں کی گئی ہے کس سے؟ مما ہوا اشد و اہانتا، مما ہوا اشد و اہانتن و الامن کو روک دیں، مما ہوا اشد من التعلیف المحرم، جو اس اف محرم سے، اف کرنا حرام تھا، توجہ، جو اف محرم سے زیادہ ہے، سخت ہے، کس بنا پر؟ اہانتن و الامن، اہانت کرنا ماں باپ کی اور الام انہیں ملامت کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ سخت ہے اس اف سے، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ بطریق اولا حرام ہو جائے گا۔ بے حکم الآیت، وہ اف حرمت کس؟ تعلیف حرمت یعنی تعفیف حرمت یعنی اف حرمت کہاں سے لی گئی؟ بے حکم الآیت ہے، قرآن کی آیت سے۔ وقت یسمى هذا المفہوم فحوى الخطاب، کبھی کبھی اس مفہوم کو فحوى الخطاب کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ تین نام ہو گیا آپ اس کے، وعدے تینوں نام کون کون سے؟ مفہوم موافقت، اولویت اور فحوى الخطاب۔ ولا نزاع فی حجیت مفہوم الموافقت ہے، اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، اصولیوں کا سارے متفق ہیں کہ مفہوم موافقت کیا ہے؟ حجت ہے، یعنی اس سے مفہوم نکالا جاتا ہے اور حجت بھی ہے۔ جب یہ کہا نا فلا تقل لہما اف، منطوق فقط یہی ہے کہ ماں باپ کو اف نہ کہو، یہ منطوق ہے، یہ کیا ہے؟ منطوق ہے۔ اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے کہ جب اف سے روکا گیا ہے تو مارنا تو بطریق اولا منع کیا گیا ہے، حرام ہے۔ جب اف کرنا حرام ہے تو اس کا منطوق کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ مارنا بطریق اولا حرام ہے، یہ مفہوم حجت ہے، واقعاً اسی طرح ہے، مارنا بطریق اولا، گالی دینا بطریق اولا حرام، یہ مفہوم نکلتا ہے اور حجت بھی ہے۔ بے معنی دلالت الاولویت، اولویت کی دلالت اس بات پر ہے اللہ تعدی الحکم، کہ حکم تجاوز کرتا ہے، آگے چلتا ہے، بڑھتا ہے کس کی طرف؟ الی ما ہوا اولا من فی علت الحکم، جو حکم کی علت میں اولویت تھی اس کی طرف یہ حکم تجاوز کرتا ہے، وہی اوف سے اولویت کرتا ہے کس کی طرف؟ تجاوز کرتا ہے کس کی طرف؟ ضرب وغیرہ کی طرف۔ وَلَهُ تفصیل و کلام یات فی موضع ہی، اس کے لیے مزید تفصیل اس کے موضع پر آئے گی۔ اس کا موضع کون سا بنے گا؟ اولویت، وہ مبحث قیاس میں آئے گی، مبحث تیسری جلد جو ہے نا اس کی اصول کی، اس میں یہاں قیاس اولویت، وہ کہیں گے کہیں یہ قیاس تو نہیں ہے مفہوم موافقت، تو قیاس تو نہیں ہے، قیاس ہے تو پھر حرام ہے، تو فرمائیں گے نہیں، یہ وہ والے قیاس نہیں ہے جو باتیں ہیں۔ دوسرا مفہوم المخالفت، ما کان الحکم فی المفہوم مخالفا فی السنخ للحکم الموجود فی المنطوق، جو حکم فرماتے ہیں مفہوم میں پایا جاتا ہے یہ حکم مخالف ہو فی سنخ، ماہیت میں اور نوعیت میں، کس حکم کے مخالف ہو؟ للحکم، اس حکم کے، الموجود فی المنطوق، جو حکم منطوق میں پایا جاتا ہے، یعنی مفہوم میں پایا جانے والا حکم منطوق میں پائے جانے والے حکم کے مخالف ہو۔ وَلَهُ مَوَارِدٌ کثیرہ، موارد کثیرہ، فرماتے ہیں اس مفہوم میں مخالفت کے لیے بہت سارے موارد ہیں، وَقَالَ کلام فیہا نذکرھا، فرماتے ہیں انہی موارد کے بارے میں ہی ہماری کلام واقع ہوگی اور ہم ان کو بالتفصیل ذکر کریں گے۔ وہی ستۃ، مفہوم مخالفت کے موارد کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ پہلا مفہوم الشرط، دوسرا مفہوم الوصف، اور تیسرا مفہوم الغایہ، مفہوم الحصر، مفہوم العدد و مفہوم الحکم۔ والحمد للہ رب العالمین۔